اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج پھر ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے فطرہ کیوں نکالیں۔ موقع ہے اور ماہ مبارک رمضان کا آخر ہے، فطرہ واجب ہونے کا وقت قریب ہے۔ کب نکالا جاتا ہے فطرہ، کیوں نکالا جاتا ہے فطرہ، اور کتنا فطرہ نکالا جاتا ہے، کس کس کا فطرہ دینا واجب ہے، تمام سوالات کے جواب آپ کو آج کی اس کلپ میں مل جائیں گے۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، آج کا یہ پروگرام ہم فکر انسانیت کے چینل کے تحت لے کر کے آئے ہیں، جس کے تحت ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اس چینل کے ذریعے سے ہم آج کے یہ احکام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو فطرے سے متعلق ہیں۔ فطرہ شب عید سے لے کر کے عید کی نماز تک اس درمیان میں نکالنا ہر مکلف کے اوپر واجب و لازم ہے۔ جو تکلیف شرعی رکھتا ہے، بالغ و عاقل ہے، اس کے اوپر فطرہ نکالنا واجب و لازم ہے۔ یہ گھر کا ذمہ دار فرد ہے، گھر کے اخراجات چلانے والا ہے، اپنی فیملی کے، اور جو جوائنٹ فیملی ہے ان تمام کے اخراجات جو سال بھر کے چلاتا ہو، برداشت کرتا ہو، اس کے اوپر پوری فیملی کا، اپنے اہل و عیال کا اور جوائنٹ فیملی تو ان سب کا فطرہ، اہل خانہ کا فطرہ نکالنا اس کے اوپر واجب و لازم ہے۔ جو گھر کے اخراجات اٹھاتا ہو، برداشت کرتا ہو، ذمہ داری رکھتا ہو، اس کے اوپر فطرہ نکالنا واجب ہے۔ اب کس کس کا فطرہ نکلا؟ فطرہ ہر اس شخص کا نکلے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، دیوانہ ہو یا پاگل ہو یا لنگڑا لولا ہو۔ کسی بھی طرح کا انسان گھر میں اگر پایا جاتا ہے جس کے اخراجات اس شخص کے ذمے ہیں، جو خرچ نکالنے کا، خرچ برداشت کرنے کا ذمہ دار ہے، خرچ چلانے کے ذمہ دار ہے، اس کے اوپر نکالنا واجب و لازم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مہمان گھر میں آ جاتا ہے عید کا چاند نکلنے سے پہلے، چاند رات سے پہلے، تو اس کا فطرہ نکالنا بھی صاحب خانے کے اوپر واجب و لازم ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے چاند رات سے پہلے، تو اس کا فطرہ نکالنا بھی واجب و لازم ہے۔ سب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک، کس عمر تک فطرہ نکالنا واجب و لازم ہے انسان کے اوپر۔ اس کے علاوہ اگر بچہ یا مہمان چاند نکلنے کے بعد آتے ہیں تو فطرہ نکالنا پھر واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بیوی اگر کما رہی ہے تب بھی اس کا فطرہ شوہر کے اوپر نکالنا واجب و لازم ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا فطرہ نکالا جائے، تو ایک شخص کا جو فطرہ ہے، چاہے وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہو، 3 کلو ہے، فی کس 3 کلو۔ پیسے نہیں کہ کتنے پیسے، پیسے تو اس کی قیمت کے طور پر ادا کیے جائیں گے کہ جتنی اس کی قیمت ہو، جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں۔ کس چیز پر فطرہ نکالا جائے گا؟ اس چیز کے اوپر فطرہ نکالا جائے گا کہ جس کا ہم استعمال زیادہ کرتے ہیں کھانے پینے میں۔ گیہوں کا استعمال زیادہ ہے تو گیہوں کا فطرہ نکالا جائے گا 3 کلو، ایک آدمی کے حساب سے فی کس 3 کلو نکالنا ہے۔ جتنے بھی افراد گھر میں ہوں اس کا حساب لگا کر کے فطرہ نکال دیا جائے گا۔ اب کس چیز کا فطرہ نکالا جائے؟ جو چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے، گیہوں کا استعمال زیادہ ہے تو گیہوں کے اعتبار سے فطرہ نکالا جائے گا، چاول کا استعمال زیادہ ہے تو اس کے اعتبار سے فطرہ نکالا جائے گا۔ اب اس میں بھی کوالٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، کوئی کسی کوالٹی کا گیہوں یا چاول استعمال کرتا ہے، کوئی کسی کوالٹی کا استعمال کرتا ہے، تو اس لحاظ سے کلو کے اعتبار سے تو امیر و غریب سب برابر رہیں گے کہ 3 کلو کا فطرہ نکالیں گے، لیکن اگر اس کی قیمت لگائی جائے گی تو کوالٹی کے حساب سے قیمت لگے گی۔ جس کوالٹی کا اناج انسان استعمال کر رہا ہے اسی کوالٹی کے اعتبار سے 3 کلو کی قیمت ادا کرے گا۔ اگر جنس کے بدلے میں قیمت دینا ہے، جنس کے بدلے میں اگر پیسے دینا ہے، جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں اس چیز کے بدلے میں اگر فطرے کی قیمت دینا ہے تو اس کے اعتبار سے پھر ادا کیا جائے گا۔
اس کے اعتبار سے فطرہ نکالا جائے گا 3 کلو کے اعتبار سے۔ اب کوئی 50 کلو کا استعمال کرتا ہے، کوئی 100 روپے کلو کا چاول یا گیہوں استعمال کر رہا ہے، کوئی 60 روپے کلو کا استعمال کر رہا ہے، تو اسی اعتبار سے 3 کلو کا ہم قیمت کا حساب لگا لیں گے اگر جنس کے بدلے میں پیسے دینا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ امیر غریب سب کا قیمت برابر ہو جائے گی نہیں، جو جس قیمت کی جنس ہم استعمال کریں، جس کا ہم گیہوں چاول استعمال کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، اسی اعتبار سے 3 کلو کی ایک آدمی کے اوپر قیمت لگا کر کے فطرہ نکال دیا جائے گا۔ اب چاہے ہم وہ اناج دیں 3 کلو کے اعتبار سے یا چاہے اس کی قیمت ادا کریں۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سید کا فطرہ سید کو یا غیر سید کا فطرہ سید کو دیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پہ حکم یہ ہے کہ نکالنے والا دیکھا جائے کون فطرہ نکال رہا ہے۔ اگر سید فطرہ نکال رہا ہے تو اس کا فطرہ سید اور غیر سید دونوں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر فطرہ نکالنے والا غیر سید ہے تو اس کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہ اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ہم قیمت بھی دے سکتے ہیں، جس کی جنس دینا چاہیں تو جنس دے سکتے ہیں اور قیمت دینا چاہیں تو قیمت بھی دے سکتے ہیں، جس چیز کا بھی ہم اور کس چیز کا نکالیں گے، جس چیز کا ہم استعمال زیادہ کرتے ہوں۔ چاول کا استعمال زیادہ تو چاول اور گیہوں کا استعمال زیادہ ہے تو گیہوں کا فطرہ نکالا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس پر فطرہ واجب ہے؟ تو جو شروع میں عرض کیا کہ جو سال بھر کے اخراجات برداشت کرتا ہو، گھر کا ذمہ دار ہو، ان کا عام زبان میں کہ گھر کا مکھیا ہو، جس کے ذمہ اخراجات ہوں، وہ سب کی طرف سے فطرہ نیت کر کے نکال دے گا کہ زکوٰۃ فطرہ ادا کرتا ہوں میں فلاں فلاں کی طرف سے یا پورے اہل خانہ کی طرف سے واجب قربتاً الی اللہ۔ ایک سوال یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فطرہ نکالنا کیوں فطرہ نکالیں؟ اس لیے فطرہ نکالا جائے، جو عنوان بھی ہے اس پروگرام کا، فطرہ نکالنا اس لیے ضروری ہے کہ حکم شریعت ہے، حکم خدا و رسول ہے کہ فطرہ نکالا جائے۔ معصوم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی فطرہ نہ نکالے یا جس کی طرف سے فطرہ نہ نکالا جائے تو اس بات کا ڈر ہے، خطرہ ہے کہ اس کی درمیان سال میں جان چلی جائے، اس کی موت واقع ہو جائے۔ تو اس سے بھی ہم فطرہ نکالنے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر حکم شریعت ہے، واجب ہے، حکم خدا ہے، فطرہ نکالنا ضروری ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فطرہ نکالنا کیوں نکالنا چاہیے، یہ کہ اللہ نے ہر ایک کے مال میں کچھ لوگوں کا حق رکھا ہے، مستحقین کا حق رکھا ہے، ضرورت مندوں کا حق رکھا ہے۔ ضرورت مندوں کا حق رکھا ہے پروردگار نے ہمارے مال میں، ہم سب کے مال میں۔ تو جو اللہ نے ضرورت مندوں کا حق رکھا ہے وہی ہم نکالتے ہیں، کوئی احسان نہیں کرتے ہیں، وہ ہم فرض ادا کرتے ہیں، ایک واجب کو ادا کرتے ہیں، کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم سب کے مال میں دوسروں کا حق رکھا ہے، ضرورت مندوں کا حق رکھا ہے، وہی زکوٰۃ فطرہ کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ چاند نکلنے کے بعد عید کا اور عید کی نماز کے پڑھنے سے پہلے اس درمیان میں زوال آفتاب تک اس دوران فطرہ نکال دینا واجب و لازم ہے۔ کسی وجہ سے اگر چھوٹ جائے تو بعد میں بھی قربت کی نیت کر کے نکالا جا سکتا ہے۔ تو یہ فطرہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس میں کوتاہی نہ کرے اور ضرورت مندوں تک مستحقین کس کو فطرہ دیا جائے، یہ بھی ایک سوال۔ تو جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے انہیں لوگوں کو زکوٰۃ فطرہ بھی دیا جائے گا۔ وہ زکوٰۃ کے جو چیزوں پر واجب ہے وہ زکوٰۃ جن لوگوں کو دی جاتی ہے، جن مستحقین کو دی جاتی ہے، انہیں مستحقین کو یہ فطرہ بھی دیا جائے گا۔ بس یہ خیال رکھا جائے کہ اپنے عزیز و اقارب جو ضرورت مند ہیں ان کو ترجیح دی جائے، ان کو پہلے فطرہ دیا جائے۔ اب کتنا فطرہ دیا جائے؟ تو ایک فطرے سے کم کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ ایک انسان کو کم سے کم ایک فطرہ دیا جائے اور زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک فطرے سے کم ایک انسان کو، ایک ضرورت مند کو نہ دیا جائے، اس سے زیادہ دیا جا سکتا ہے لیکن ایک فطرے سے کم کسی کو نہ دیا جائے۔ تو مستحقین میں ضرورت مند مومنین کا خیال رکھا جائے، اس میں بھی جو عزیز و اقارب ہیں ان کو ترجیح دی جائے۔ امید ہے کہ پوری بات واضح ہو گئی ہوگی، سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ کیوں فطرہ نکالا جائے۔ میں شریعت ہے، اللہ کی طرف سے واجب ہے، خدا و رسول کا حکم ہے، بجا لانا واجب ہے۔
اللہ نے ہمارے مال میں دوسروں کا حق رکھا ہے جو زکوٰۃ فطر کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ یہ جان اور مال کی بقا کا ضامن ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے گا۔ التماس دعا، خدا حافظ و ناصر۔